عمل کی کوشش کریں. یہ حکایتیں تو بچپن سے سنتے آئے ہم اور سمجھیں. عربی کس کو آتی ہے؟ اس سال کا ٹارگٹ دے رہا ہوں ابو بکر آپ کو اور مقدس، اس سال اگر آپ کو عربی نہ آئی تو آپ اپنے آپ سے سنسیئر نہیں ہیں. عربی کے بغیر آپ پھر کیا کریں گے؟ آپ مودودی کی تفسیر ہی پڑھیں گے نا، تقی عثمانی کی پڑھ لیں گے. وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ مودودی صاحب کا کلام ہے. اللہ کا کلام کا نام ہے قرآن. وہ خود کیوں نہیں پڑھے ہم؟ یہ ہمت کیوں نہیں ہمارے اندر؟ عبداللہ بن عباس اور علی بن ابی طالب کی کچھ آیات کے اوپر تفسیری مناظرے ہیں، تفسیر کے اوپر کہ یہ مطلب ہے اللہ کا. علی بن ابی طالب کہتے ہیں یہ مطلب ہے. آپ اور میں ایک مولوی صاحب نہیں پوچھ سکتا ہم سے، نہیں جو عالم نے کہہ دیا. یاد رکھیے گا، جس کسی نے بھی آپ سے کہا نا کہ آپ کوئی عالمہ نہیں ہے، آپ نے بتائیں کہ نا میں عالمہ نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں. جس دن میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا نا، اس دن میں ایکٹیویزم میں داخل ہو گیا تھا. اگر مولوی صاحب کی ضرورت تھی تو آپ نے اپنے ابو سے کیوں نہیں پوچھا کہ ابو جی میرے کان میں اذان آپ کیوں دے رہے تھے، کلمہ مجھے کیوں پڑھایا آپ نے؟ مولوی صاحب کو بلانا تھا نا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، آؤ مسلمان کرو اس کو. اتنی بڑی ضرورت آپ نے کی، مجھے کلمہ پڑھا دیا، میرا مذہب ہی بدل دیا. اس ٹائم مفتی صاحب کو کیوں نہیں بلایا؟ ہر کام پہ مفتی صاحب، جب بڑے کام آئے تو مفتی صاحب پہ ڈال دیں گے بات. خود کیوں نہیں بن رہے آپ لوگ؟ مفتی کوئی ایک انسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ آپ نے وہ پروفیشن ہے کوئی؟ ہر مسلمان کا کام ہے. میں نا ابھی طالبان سے بات کر رہا تھا تو میں نے کہا کتنی عمر میں شادی کرتے ہو؟ کہتا 12-13 سال میں لڑکی کی شادی کر دیتے. لڑکا 16-17 سال میں کافی ہے. تو پھر کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح عمر ہے؟ کہتا ہے جو ہمارا جو 12 سال کا لڑکا ہے نا وہ فتویٰ سمجھ سکتا ہے، اور جو 16 سال کا لڑکا ہے وہ فتویٰ دے سکتا ہے. شادی کی تیاری ایسے کی جاتی کہ جو فتویٰ سمجھ سکتا ہے وہ شادی کے قابل ہوا. جس کو یہی نہیں پتا فتویٰ کیسے آیا تو اس نے تو ہر بندے کا فتویٰ مان لینا ہے، چاہے وہ 2 نمبر فتویٰ ہو یا 1 نمبر ہو. آپ کو سمجھنے کی سینس نہیں ہے، اس لیے کہا ہے عربی سیکھے خدا کا واسطہ ہے عربی سیکھے. بہت زیادہ لمبا کورس نہیں ہے، آپ کی عمر میں 6 مہینے 8 مہینے 1 سال، بس 1 گھنٹہ روز دے دیں، بس کسی بھی جگہ سے سیکھیں، عربی سیکھ لیں. دوسرا، اگر آپ نے اس سال سیرہ لانا ختم کی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ کہانیاں سنتے رہیں ہر مولوی کی اور پروفیسرز کی بھی سنیں، اسکول ٹیچر کی بھی سنیں. آپ کو تو اپنا نبی نہیں سمجھ آیا، آپ کو کسی اور کی کیا سمجھ آنے؟ جس نے سیرہ نہیں پڑھی ہوئی خدا را وہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ قرآن پاک اصل میں سیرت النبی. آپ کو پتہ کیا چلے گا کس آیت کو کہ پیچھے کہانی کیا چل رہی تھی اس وقت؟ سیرہ کے تھرو قرآن پاک کی پوری نفسیات اور ایکسپیرینس سمجھ آتا. غور سے سمجھیں اس بات کو. قرآن پاک اور سیرہ ایک کمبینیشن میں آپ نے دیکھنی ہے. پہلے سیرت النبی میں بچوں کو ٹرین کرتے ہوتے ہیں کہ نبی السلام کے ساتھ چل کیا رہا تھا لائف میں، اور پھر قرآن پاک شروع ہوا. اس وقت کیا چل رہا تھا؟ نبی السلام کی اپنی نفسیات کیسے اللہ تعالیٰ ترتیب دے رہے تھے. کتنی موٹی کتاب ہے سیرہ کی، سوچیں تو صحیح. آپ کی میتھمیٹکس کی کتاب کا 1%، آپ کی فزکس کی کتاب کا 1%. کتنی آسانی سے چارٹ لیا آپ نے، میتھس بایولوجی اور فزکس چارٹیں نا، کس نے منع کیا ہے؟ وہ بھی کریں، مگر جو بیسک تھی، جو آپ کی اصلی آئیڈینٹی تھی، اس کے اوپر آپ نے کتاب نہیں پڑھی. گن کے 6 قصے میں سے 4 موضوع پاکستان میں بچپن میں پڑھا رہا تھا. ایک عورت تھی جو نبی علیہ السلام پہ کوڑا پھینکتی تھی. نبی علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کوڑا نہیں آیا، اور گھر گئے تو دیکھا بیمار تھی. سراسر جھوٹ نبی علیہ السلام پہ باندھ کے بچوں کو پلا دیتے ہیں ہم. پڑھی ہے نا یہ حدیث؟ آپ نے اسکول میں پڑھی ہے نا. یہ کون سے مولوی صاحب ہے جنہوں نے یہ کتاب کے اندر انٹری کی تھی؟ اور وہ کون سے مولوی صاحب نظر ثانی کرتے ہیں؟ 18 مولویوں کے نام لکھے ہوتے ہیں قاعدے پہ. کیوں موضوع حدیث ڈال رہے تھے بیچ میں؟ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. کسی پہ نہ رہ جانا، کسی کے اوپر نہ رہ جانا. اس دن کسی کی بخشش اس لیے نہیں ہے کہ مولوی صاحب نے کہا تھا. سر کسی ایک بھی بالغ مسلمان کی بخشش نہیں ہے کہ میں نے تو فتویٰ لیا تھا یا اللہ. So understand Sira this year have to finish it. اور جیسے ہی آپ نے سیرہ پڑھنی ہے آپ کا سرکل آف انفلوئنس سٹارٹ ہو جانا. اگر آپ کو پاکستان میں عربی آتی ہو ویسے ہی لوگ آپ کو عالم مانیں گے، آپ کی بات میں وزن آ جائے گا. سمپل. بڑا بڑا عالم کہاں پہ گا آپ سے؟ آپ نے صرف سیرہ اور عربی کی ہو،
اس کے بعد تفسیر قرآن کے اوپر آئیں گے آپ. جب سیرہ کر چکے ہوں گے تو 3 کوئی سے علماء کرام پکڑیں جو آپ کے علاقے کے ہوں, 1 جو سب سے پہلے صحابہ کے فوراً بعد کی تفسیر ہو, 2 اور آپ ہی کے ٹائم کے کسی اور عرب کے علاقے کے ہوں. یہ 3 تفسیریں اکٹھی پکڑیں اور ایک ایک رکوع کر کے شروع کر دیں. آپ کو صاف سمجھ آ جائے گی کہ کتنا بڑا کانٹرڈکٹری گیم ہے جس کے اندر میں نے اپنے آپ کو پلیس کر. بس اتنی سی بات. کتنی بڑی سائنس بتائی ہے میں نے آپ کو. کتنے سال پڑھائی کیا آپ نے, 16 سال 19 سال, پی ایچ ڈی بھی کرنی ہے آپ نے. میں نے آپ کو 1 سال کا کورس بتا رہا, ورنہ آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کو انفلوئنس کر کے آگے لے کے جائیں. ایک گلی کے لوکل گلی کا ایک عام سا خطیب آپ کے آڑے آ جائے گا کہ میں تجھے بتاؤں گا اصل میں کیا, اور آپ کے پاس سوالوں کے جواب ہی نہیں ہوں گے. انٹلیکچوئل وار فیئر کے فوجی ہیں آپ, اور آپ فزیکل وار فیئر کے فوجی بھی ساتھ ہیں. میں صحابیات کے نام بتاؤں جو جہاد میں تلواریں لے کے پہنچی ہیں, بتاؤں نام ان کے. یہ کوئی اور ورژن آف اسلام ہمیں جو پلایا جا رہا ہے نا, بار بار وہ کسی وجہ سے پلایا جا رہا ہے, کیونکہ